والصلاة والسلام على رسوله محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، اصل تقریب تو ابھی آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے بڑے حضرت مولانا عبداللہ صاحب مویسی تشریف لانے والے ہیں، جن کو آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ انہی کی تقریر ہوگی اور انہی کی تقریر کے بعد انہی کی دعا پر یہ جلسہ پورا ہوگا۔ لیکن جب تک وہ آئے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دو چار باتیں آپ سے کروں۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور خاص طریقے سے مسلمانوں کے لیے ایک اعلان کرایا۔ اعلان کرانے والا اللہ ہے اور اعلان کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اعلان کرانے والا بھی پوری دنیا کا مالک ہے، اور جو اعلان کر رہے ہیں، جن کی زبان سے اعلان کرایا گیا ہے، وہ بھی تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور اعلان کہاں کرایا گیا ہے؟ قرآن میں۔ میری یا آپ کی کتاب کا اعلان نہیں ہے، یہ اعلان ہے قرآن میں۔ تو بڑے غور سے سننا ہے اس اعلان کو، جیسا کہ ابھی اعلان ہو رہے تھے نظر پڑھنے کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے۔ ابھی اعلان ہوا اور بچوں نے مکالمہ پیش کیا، تو میرا ذہن انہی اعلان کی بنا پر اس آیت کی طرف چلا گیا کہ میری آپ کے سامنے وہ اعلان پیش کروں جس کو اللہ نے کرایا ہے، اور اعلان کرنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اعلان بھی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، اور خاص طریقے سے ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اعلان کیا ہے بزرگوں اور بھائیوں، ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا کیا مطالبہ ہے۔ اعلان یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، سب لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دیجئے
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے دنیا کے لوگوں، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اے محمد آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری بات مانو، فاتبعونی، میری بات مانو۔ بھائیوں بزرگوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا کوئی دنیا میں مسلمان ایسا ہے جس کا یہ دعویٰ نہ ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے؟ ہر ایک مسلمان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے۔ میرا بھی یہ دعویٰ ہے، آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے۔ آپ عدالت میں کھڑے ہو کر جج کے سامنے ایک دعویٰ کریں کہ میری فلاں نے زمین چھین لی، دعویٰ تو ہوگا۔ جج کیا کہے گا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ تمہاری فلاں نے زمین چھینی ہے، بتاؤ اس پر گواہ کہاں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یا جج بغیر دلیل کے فیصلہ کر دے گا؟ بولو، جج تو گواہوں کو طلب کرے گا، دلیل طلب کرے گا کہ جب تم یہ دعویٰ کر رہے ہو تو اپنے دعوے کے سچا ہونے پر دلیل لاؤ، اپنے دعوے کے سچا ہونے پر گواہوں کو پیش کرو۔ اگر گواہوں نے تمہارے دعوے کی گواہی دے دی، سچائی بیان کر دی، تو فیصلہ تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ بزرگوں، بھائیوں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ سے محبت کرنے کی دلیل بیان کی ہے، اللہ سے محبت کرنے کی کسوٹی بتائی، اور یہ فرمایا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے یا تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ سے محبت کی کسوٹی اور اللہ سے محبت کرنے کی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اگر واقعتاً ہم اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کو مان رہے ہیں، آپ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے سچ ہوگا۔ اور اگر محض زبان سے یہ دعویٰ ہے اور ہماری زندگی کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں پائی جا رہی، تو پھر ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ کسوٹی بتا دی۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ لیکن مسلمان ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے صرف کلمہ پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگا، وہ مسلمان ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے۔ جو آدمی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا اور اپنی زندگی کی نکیل اللہ کے ہاتھ میں دے دے گا اور یہ کہہ دے گا کہ اللہ، میرے جسم سے لے کر پیر تک میں آپ کے سپرد ہوں، میرے نکیل آپ کے ہاتھ میں ہے، جہاں آپ چلائیں گے میں وہاں چلوں گا اور جہاں آپ نہیں چلائیں گے میں نہیں رہوں گا۔
اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس لیے کہ اسلام کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا۔ آپ اونٹ پر بیٹھے، اونٹ کی نکیل آپ کے ہاتھ میں ہے، اب ظاہر ہے کہ اونٹ نے اپنے آپ کو اپنی نکیل آپ کے ہاتھ میں دے کر سپرد کر دیا۔ اب جہاں آپ نکیل کو ہلائیں گے اونٹ کا رخ ادھر ہوگا۔ گاڑی پر آپ بیٹھے اور اسٹیئرنگ آپ نے پکڑا ہے تو گاڑی نے اپنے آپ کو آپ نے سپرد کر دیا۔ اب گاڑی کو آپ ادھر گھمائیں گے گاڑی ادھر جائے گی، چلانا چاہیں گے چلے گی، روکنا چاہیں گے رک جائے گی۔ اسی طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپردگی مطلوب ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ بزرگوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صاف طور پر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، یہ آنکھیں اللہ نے بنائی ہیں، ان آنکھوں کے مالک ہم نہیں ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ کی ہیں، ہمیں ان آنکھوں کو بھی اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا۔ یہ زبان اللہ نے بنائی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمیں اپنی زبان کو بھی اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا۔ ان کانوں کو بھی ہمیں اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا، ان ہاتھوں کو بھی ہمیں اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا، ان پیروں کو بھی ہمیں اللہ کے سپرد کرنا پڑے گا۔ جب ہم اپنے تمام اعضاء کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، آنکھ سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا جن چیزوں کو دیکھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے ہمیں بند کرنا پڑے گا جن کو دیکھنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ جب کہا جائے گا کہ ہم نے آنکھیں اللہ کے سپرد کر دی، اور اگر ہم اپنی آنکھوں سے جن کاموں کے لیے آنکھوں کو بنایا گیا تھا وہ کام نہیں کر رہے، ہم قرآن پڑھنے کے لیے اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کر رہے، ہم دین کی کتابوں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا استعمال نہیں کر رہے، ہم اپنی آنکھوں کا استعمال اچھے کاموں کو دیکھنے میں نہیں کر رہے، بلکہ ہماری آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں موبائل دیکھنے میں، موبائل میں آنے والی فلموں کو دیکھنے میں، ہماری آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں ننگی عورتوں کو، فیشن والی عورتوں کو دیکھنے میں، ہماری آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں ایسی چیزوں کو دیکھنے میں کہ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کو حرام کیا۔ تو فیصلہ کیجئے، کیا ہم نے ان آنکھوں کے بنانے والے کے ان آنکھوں کو سپرد کر رکھا؟ کیا یہی اتباع محمد ہے؟ کیا یہی اطاعت رسول ہے؟ کان اللہ نے بنائے تقریر سننے کے لیے، کان بنائے اللہ نے قرآن سننے کے لیے، کان بنائے اللہ نے سچی بات سننے کے لیے، کان بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی بیانات سننے کے لیے۔ لیکن اگر ہم ان کانوں کو استعمال کہیں اور کریں، اگر ہمارے کان گانا سن رہے ہیں، اب اگر ہمارے کان چغلی سن رہے ہیں، اگر ہمارے کان غیبتوں کو سن رہے ہیں، تو کیا ہم نے اپنے کانوں کو اللہ کے سپرد کر دیا؟ خود فیصلہ کرو، کبھی موت چل رہی ہے، نہ ہم نے آنکھوں کو آنکھوں کے بنانے والے کے سپرد کیا ہے، نہ ہم نے کانوں کو کانوں کے بنانے والے کے سپرد کیا ہے، اور نہ ہم نے اپنی زبان کو جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے سپرد کر رکھا۔ کیا ہماری زبان سے سچ باتیں نکل رہی ہیں؟ کیا ہم نے جھوٹ سے اپنی زبان کو محفوظ کر رکھا ہے؟ کیا ہم نے وعدہ خلافی سے اپنی زبان کو محفوظ کر رکھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے بھائیوں کو زبان سے تکلیف پہنچانے سے بچا رکھا ہے؟ کیا ہماری زبانیں چغلیوں سے محفوظ ہیں؟
فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ زبان سے جو کام ہونا چاہیے تھا تلاوت قرآن کا، زبان سے جو سچی باتیں نکلنی چاہیے تھی، زبان سے جو نیک باتیں نکلنی چاہیے تھی، آج ہماری زبان سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج ہماری زبان چغلی میں مشغول ہے، آج ہماری زبان برائیوں میں مشغول ہے، آج ہماری زبان غیبتوں میں مشغول ہے، تکلیف پہنچانے میں مشغول ہے۔ تو بزرگوں بھائیوں، فیصلہ کرو کہ جن باتوں پر اللہ ہم سے محبت کرے گا وہ باتیں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی، اللہ کے رسول کی پیروی نہیں پائی جا رہی۔ یہ حال اللہ نے انسان کو عطا فرمائے کہ جو بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہاتھ کے ہاتھ نہ ہو تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیا آپ کھانا کھا لیں گے بغیر ہاتھوں کے؟ کیا آپ دکان پر بیٹھ کر بغیر ہاتھوں پر تجارت کر لیں گے؟ کیا آپ بغیر ہاتھوں کو کسی چیز کو اٹھائیں گے؟ لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرے جن کاموں کے کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور ان کاموں سے اپنے ہاتھ کو مکمل طور پر روک لے کہ جن سے اجازت نہیں۔ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی اور کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کیا ہمارے ہاتھ اور ہمارے ہاتھوں کی طاقت ظلم اور ستم نہیں کر رہی؟ اگر کسی کو پاس طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت کو ظلم کرنے میں استعمال کر رہا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں استعمال نہیں کر رہا۔ ہاتھوں کو تو اس لیے بنایا تھا کہ ان ہاتھوں سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچاؤ، اپنے پڑوسی کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے رشتے دار کو فائدہ پہنچاؤ، اور ان ہاتھوں سے ان اپاہجوں کو فائدہ پہنچاؤ کہ جن کے ہاتھ نہیں۔ کیا ہم نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے سپرد کر دیا؟ بزرگوں، بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ یہ پیر اللہ کی بہت بڑی نعمت، کیا ہمارے پیر اللہ کے رسول کی پیروی میں اٹھ رہے ہیں؟ کیا ہم ان پیروں سے مسجدیں جا رہے ہیں؟ کیا ہم ان پیروں سے علماء کی باتیں سننے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہمارے پیروں کی کا جو گشت ہے، ہمارے پیروں کا جو اٹھنا ہے، صبح سے شام تک آپ تجزیہ کر لیں، اکثر ہمارے پیر برائیوں کی طرف اٹھتے ہیں، اچھائیوں کی طرف پیر نہیں اٹھتے، برائیوں کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ اس کا معاملہ کیا ہوا؟ نہ آنکھیں آنکھوں کے بنانے والوں کے سپرد کیا، نہ کان کان بنانے والے کے سپرد کیا، نہ اپنی زبان کو ہم نے اللہ کے سپرد کیا، نہ ہم اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سپرد کیا۔ کیا ہمارے ہاتھ ظلم نہیں کر رہے؟ ذرا سی طاقت آنے کے بعد ہم تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے غریبوں پر، اپنے ہاتھوں سے کمزوروں پر، اپنے ہاتھوں سے اپاہجوں پر کیا کیا ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ نہیں ہو رہا کیا؟ بولو، سچی بات بتاؤ، نہیں ہو رہا؟ کیا اس کے باوجود بھی ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ ارے مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی کے اندر حدیث آئی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جیسا کہ میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ غور سے سننے کی بات ہے، یہاں آئے ہو تو بات کو غور سے سنو، یاد کرنے کی کوشش کرو، اور حتی الامکان اس پر عمل کی کوشش، ورنہ بیٹھنا بیکار۔
इस्तहयू मिन अल्लाह हक़्क़ल हया। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह से शर्म करो जैसा कि अल्लाह से शर्म करने का हक है। ये बात कौन कह रहा है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहीं किससे जा रही है? सहाबाए किराम से। सहाबाए किराम ने जवाबन अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हमारे तो सुबह और शाम अल्लाह से शर्म करने ही में गुजर रहे। हम तो अल्लाह के साथ कोई पेशरवी नहीं कर रहे, ना अपनी हरकत से कर रहे हैं, ना अपनी जबान से कर रहे हैं, ना अपने अमल से कर रहे हैं। हमने तो अपने आप को आपके ताबे बना दिया बिल्कुल। हमें तो हमारे औकात तो अल्लाह से शर्म करने में गुजर रहे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई, उसको समझना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बात तुम समझ रहे हो मेरा मतलब नहीं है, बल्कि मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम अल्लाह के शर्म करने के हक को अदा करना चाहते हो तो इस सर की हिफाजत करो, और सर के अंदर जो अल्लाह ने चीजें बनाई हैं उनकी हिफाजत करो। बात समझ रहे हो नहीं? अगर तुमने सर की हिफाजत कर ली और सर के साथ जो चीजें बनी हुई हैं, आंख है, जबान है, कान है, इनकी हिफाजत कर ली, तो अब ये कहा जाएगा कि तुमने अल्लाह के शर्म के हक को अदा किया। अब मैं आपको पूछता हूं कि सर की हिफाजत का मतलब क्या है? सर की हिफाजत के दो मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि इस सर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुव्वते फिक्रिया पैदा की है, तमाम चीजों को सोचने और समझने और सोच और समझ कर करने की सलाहियत तमाम की तमाम इस सर में। तुम्हारी सर की कुव्वते फिक्रिया इसमें नहीं गुजरनी चाहिए कि आज किसका माल लेना है, आज किसकी जमीन पर कब्जा करना है, आज किसकी यहाँ डकैती डालना है, आज किसकी गर्दन पर तलवार चलानी है, आज किसको मारना है, आज किसको जलील करना है, आज किसको तकलीफ पहुंचाना है। तुम्हारे ये प्लान इस जहन में नहीं आने, बल्कि तुम्हारी कुव्वते फिक्रिया में जो प्लान आने चाहिए वो ये आने चाहिए कि आज सुबह से शाम तक हमें कितने अच्छे काम करने हैं, आज सुबह से शाम तक हमें कितने लोगों को आराम पहुंचाना है, आज सुबह से शाम तक हमें कितनी सच्ची बातें कहनी है, आज सुबह से शाम तक हमें अल्लाह और रसूल को राजी करने वाले कितने काम करने चाहिए। तुम्हारी सर के अंदर ये बातें गौर फिक्र में आनी चाहिए। यह सब की बात। और दूसरा मतलब मुहद्दिसीन ने बयान किया कि सर की हिफाजत का दूसरा मतलब ये हुआ कि सर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के तमाम आगा का सरदार बना। सरदार नहीं है, हाथ सरदार है, पैर सरदार है या सर सरदार है? क्या कहोगे? क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सर को उलमा का मजमुआ बना दिया। सारे उलमा इस सर के अंदर जमा हैं। आप कहेंगे मौलवी साहब सर में उलमा कहाँ आ गए? तो मैं आपसे पूछूंगा कि कान आलिम नहीं है? बातों को सुनकर आपको इल्म हासिल नहीं हो रहा क्या? आंखें आलिम नहीं है? आंखें देखकर आपको इल्म हासिल हो रहा है? जबान आलिम नहीं है कि इससे आप चीजों का जायका कर रहे हैं? तो तमाम उलमा का मजमूआ असर है। दूसरी बात यह है कि अगर हाथ टूट जाए तो आदमी मर जाता है क्या? बोलो, मर जाएगा। लेकिन अगर गला कट जाए बचेगा आदमी क्या? जरा सही तो है सर, लेकिन इंसान की जिंदगी का दारो मदार अगर दिमाग की एक रग के अंदर कोई
खलबली वाक़ हो जाए, कोई कमी वाक़ हो जाए तो आपका पूरा जिस्म एकदम मुतासिर हो जाए। नस में कमी आई है सर के अंदर, लेकिन दांतों ने काम करना छोड़ दिया, हाथों ने काम करना छोड़ दिया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान की पूरी जिंदगी का दारोमदार इस सर की और खोपड़ी के अंदर। तो अल्लाह फरमा रहे हैं जब तुम्हारा ये सर तुम्हारे पूरे जिस्म का सरदार है, सर में बात पहले आती है, हाथ हरकत बाद में करें। बात पहले सर में आएगी, कदम हरकत बाद में करेंगे। अगर सर में किसी की कोई बात ना आए, जैसे कोई पागल हो जाए, उसकी सारी नसें खराब हो जाए, तो क्या कोई काम अच्छा करता हो? क्या वो अकल के मुताबिक काम करता है? मालूम हुआ कि सबका सरदार सर है। जब सबका सरदार सर है तो सर की हिफाजत का एक मसला ये है कि ये सर तुम्हारा सिर्फ अल्लाह की बात के सामने तो झुके, दुनिया की किसी ताकत के सामने इस सर को झुकाना हराम है। सर अगर झुकेगा तो किसके सामने? जिसने सर को बनाया है, जो सर का खालिक है, जिसने सर के अंदर इंसान की जिंदगी का पूरा निजाम मुरतब कर दिया है। तो आपने फरमाया कि सर को सिर्फ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह के अलावा दुनिया की किसी ताकत के सामने सर झुक नहीं सकता। इसीलिए उलमा ने फरमाया, मुहद्दिसीन ने फरमाया कि सर को जमीन पर रखना सिर्फ अल्लाह के लिए तो जायज़ है, लेकिन अल्लाह के अलावा न किसी नबी के सामने सर झुकाना चाहिए, न किसी वली के सामने सर झुकाना चाहिए, न किसी और के सामने सर झुकाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि सर की हिफाजत है। अल्लाह ने फरमाया सर की हिफाजत करो, और सर में जो चीजें लगी थी है ना, उनकी भी हिफाजत करो। अगर आंख की रोशनी खत्म हो गई तो दुनिया की पूरी दौलत खर्च कर दो, क्या हासिल हो जाएगी? बोलो। अगर कान की सनात खत्म हो जाए तो हजारों मशीनें लगा लो, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई जो मशीन है, दुनिया की बनाई हुई लाखों और करोड़ों की मशीन भी ऐसा काम नहीं कर सकती जैसा कि अल्लाह की बनाई हुई मशीन का। अगर किसी की जबान धोखा दे जाए, बोलना बंद कर दे, तो अब किसी की ताकत है तो उसको बुलवा दे। अरे जिसने बनाया है इन तमाम चीजों को, उसकी इताअत करो। तो बात में क्या कह रहा था कि ऐलान करवाया अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर अल्लाह से तुम्हें प्यार है, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मेरी बात मानो। तो गोया कि अल्लाह के रसूल की इताअत और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी और आपकी पैरवी कसौटी है अल्लाह से मोहब्बत। अगर हमारी जिंदगियों के अंदर इत्तिबाए नबवी नहीं है, अगर हमने सुन्नत नबवी को पामाल कर दिया, सुन्नत नबवी को दफन कर दिया है अपनी जिंदगियों से, तो हमारा ये दावा करना कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, ये दावा झूठा दावा है। इस दावे में कोई सच्चाई नहीं। क्या है कि हमारी जिंदगी के शोबों में अल्लाह के रसूल की पैरवी पाई जा रही है। क्या हम अपने निकाह शादियों में अल्लाह के रसूल की पैरवी कर रहे हैं? क्या हम अपने मुर्दों को दफन करने में या उनको नमाज पढ़ाने में अल्लाह के रसूल की पैरवी है? क्या नमाज में अल्लाह के रसूल की पैरवी कर रहे हैं? हमारी नमाजों में आज असर नहीं है, हमारी नमाजों में वो बात नहीं है जो कुरान कहता है। कुरान ने साफ कहा था उद्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। कि नमाज पढ़ो, इसलिए कि नमाज तमाम बुराइयों से रोक देती है।
نماز پڑھنے میں ہم نبی کی پیروی نہیں کر رہے، حالانکہ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ صحابہ کرام کو پیچھے کھڑے کر کے نبی نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ دیکھو تم نماز ایسی پڑھو جیسا کہ میں پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ اگر تم میری طرح نماز پڑھو گے اور نماز پڑھنے میں میری پیروی کرو گے تو تمہیں نماز سے فائدہ ہوگا، اگر پیروی نہیں کی تو تمہاری نماز سے تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں۔ نمازی ہزاروں ہیں لیکن نماز کا جو فائدہ ہے ہمیں معاشرے کے اندر نظر نہیں آتا۔ کیا ہم نے نکاحوں میں اللہ کے رسول کی پیروی کی ہے؟ بزرگوں بھائیوں، میں ایک بات آپ سے بڑے سادے انداز میں پوچھتا ہوں کہ حضرت فاطمہ سے بڑی کوئی عورت دنیا میں ہو جائے گی کیا؟ فیصلہ ہو جائے گی؟ فیصلہ کر لو، دیکھ لو، کچھ فیصلے کر کے جاؤ، کچھ عہد کر کے جاؤ، ورنہ اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اور جب تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی ہمیں اسی طرح برباد کیا جاتا رہے گا، ہمیں اسی طرح ذلیل کیا جاتا رہے گا۔ محبت اللہ کی ہوگی تو اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا۔ محبت کیسے پیروی ہونی چاہیے نا، اطاعت ہونی چاہیے۔ ہماری شادی کا مسئلہ تو بڑا اہم ہو گیا، آج تو سگائی بہت بڑی شادی بن گئی۔ حضرت فاطمہ کی سگائی ہوئی، سگائی کس کی ہوئی؟ حضرت فاطمہ کی۔ کون تھی حضرت فاطمہ؟ کس کی بیٹی تھی؟ اللہ کے رسول، اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار۔ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول تنہا بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق پاس میں تھے۔ حضرت علی آئے، سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ حضرت علی نے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پیغام کون دے رہے ہیں؟ حضرت علی۔ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ آپ نے کوئی ڈھنڈورا نہیں کی تھا، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ کھجوریں لے آؤ۔ ابو بکر کھجور لے آئے۔ حضرت عمر کو بلا لیا آپ نے، حضرت عثمان کو بلا لیا، اور دو چار صحابہ اور آپ کے جو قریب تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ علی میری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آ رہا ہے، آپ لوگ بیٹھو، اور اسی وقت آپ نے نکاح پڑھا دیا، اور نکاح پڑھانے کے بعد کھجوریں تقسیم۔ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ کیا ہم نکاح میں اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں؟ بولو۔ کوئی باجا بجا تھا، کسی کو جمع کیا گیا تھا، پورے مدینے میں اعلان کیا گیا تھا کیا؟ اور نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ اور حدیث میں آیا ہے کہ جب رات ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا خود ہاتھ پکڑ کر علی کے گھر لے گئے اور جا کر فرمایا کہ علی یہ تمہاری امانت ہے، لو اپنی امانت۔ نکاح بھی ہو گیا، منگنی بھی ہو گئی، اور رخصت بھی ہو گئی۔ کیا اللہ کے رسول کے پاس پیسے کی کمی تھی؟ بولو، تھی کمی؟ حدیث میں خود موجود ہے کہ اگر اللہ کے رسول احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے یہ فرماتے کہ احد پہاڑ تو سونے کا ہو جاتا تو پورا احد پہاڑ سونے کا ہو جاتا۔ آپ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے کہ پوری دولت، پوری دنیا آپ کی وجہ سے پیدا کی گئی۔ یہ پوری دنیا کا نقشہ، یہ پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث موجود ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر مجھے آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان ہی کو پیدا نہ کرتا۔ ارے مسلمانوں، جس کا تم دم کر رہے ہو، جس رسول کی امت میں ہو، جس رسول کو ساتھ
محبت کا اظہار کر رہے ہو، اپنی زندگی کے اندر پیروی، نبی کی پیروی پہلے سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے تو اللہ نے دو اعلان تمہارے لیے دیے ہیں، یاد رکھ کے جاؤ۔ میں صرف آیت کریمہ کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ اپنی بات کو لمبا کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے رسول کی پیروی کرو گے زندگی کے تمام شعبوں میں تو کیا نتیجہ ملے گا؟ تمہیں دو انعام دوں گا میں۔ پہلا انعام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کہ اگر تم میرے رسول کی بات مانو گے تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، اور جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو بتاؤ کمی کس بات کی رہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ سے محبت کا طریقہ ہم نہیں اپنا رہے، ہماری زندگیوں سے نبی کی پیروی نکلتی جا رہی ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم میرے نبی کی بات مانو گے، میرے نبی کی پیروی کرو گے تو دیکھو تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر دو۔ کیا چاہیے ہمیں؟ اگر ہم سے اللہ محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے اور ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، معاف ہو جائیں تو ہمیں اور کیا چیز ہے؟ بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت والا کے آنے تک میں آپ کے سامنے رہوں گا، اور جو باتیں اللہ کہلوائے گا وہ آپ سے میں کہوں گا۔ اب حضرت والا تشریف لے آئے ہیں اور میں اپنی بات ختم کرنا